عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلتیں بہت ہیں. ان کی دبلی پتلی ٹانگوں والے تھے تو لوگوں کبھی مذاق اڑاتے. اللہ کے نبی نے کہا دبلی پتلی ٹانگیں عبداللہ بن مسعود کی بہت زیادہ نام اعمال ترازو میں بہت وزنی ہے، مذاق مت کرو. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے عبداللہ بن مسعود سے تازہ فریش قرآن سیکھے. قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوتا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ بولے ہاں مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. جس کی آواز پیاری ہو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی فرمائش کی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سنانے لگے. اور جب سورہ نساء کی آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ تمام امتوں کے گواہ آپ کو بنایا جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا حسبک، بولے رک جاؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں چہرہ اٹھا کے دیکھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. قرآن سمجھے تو روئے گا آدمی. صحابہ روتے تھے، عرب لوگ روتے ہیں. جب یہ قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہیں اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے. پھر جب آواز اچھی ہو تو اور بھی زیادہ اثر ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارے دل سخت تنگ ہو گئے ہیں، سخت اور تنگ ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی سے پوچھا میرا دل سخت اور تنگ ہو گیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے تو لوہے کا زنگ دور کرنے کے لیے آگ میں جلاتے ہیں. قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، دلوں کا میل کچیل دور ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے. آج ہم نے قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دیا ہے. آئیے میں حدیث سناتا ہوں آپ کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایھا الناس، اے لوگو، انہ لیس من شیء یقربکم من الجنۃ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. اے لوگو، ہر وہ چیز جو تمہیں قریب کرتی ہے جنت سے اور تمہیں جہنم سے دور کر دے، مگر میں نے تم کو پوری طرح سے رہنمائی کر دیا ہے. میں نے اس کو حکم دیا ہے کہ جنت والے کام کرو اور جہنم والے کاموں سے پوری طرح سے 100% آپ کو بچنا ہے. میں نے بتا دیا. اور فرمایا وَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ، کوئی چیز ایسی میں نے نہیں چھوڑی ہے یقربکم من النار، جو جہنم سے تم کو قریب لے جائے، ویباعدکم من الجنہ، اور جنت سے تم کو دور کر دے، الا قد نہیتکم عنہ، مگر میں نے تم کو پوری طرح سے منع کر دیا ہے. جہنم کے قریب مت جاؤ، کوئی بھی کام ایسا نہ کریں جو آپ کو جہنم میں لے جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا ہے اور بتا بھی دیا. الا، خبردار، سنو میری بات. وَإِنَّ روح الامین، روح امین. روح امین کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. روح الامین میرے پاس آئے، وَنَفَثَ فِي رُوعِي، میرے جسم میں انہوں نے علم ڈالا، پھونکا. میرے علم میں، میرے روح میں، میرے جسم میں، میرے دل میں یہ بات ڈالی. کون؟ جبریل علیہ السلام. کیا بات ڈالی؟ ابھی آپ کو وہی بات سمجھنا ہے. فرمایا انہ لیس من نفس تموت حتی تستوی رزقها، کوئی بھی انسان اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ پوری طرح سے اس کے مقدر کا رزق نہ کھا لے. رزق کھانا، پانی، روزی روٹی جو بھی آپ کے مقدر میں ہے پوری طرح سے صاف نہیں ہوتا، پائی تب تک موت نہیں آتی.
موت نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، واجملوا فی الطلب، لوگوں اللہ سے روزی طلب کرنے میں اچھے طریقے سے مانگنا، زبردستی نہیں، حرام نہیں اور ظلم نہیں، روزی اچھے طریقے سے اللہ سے طلب کرو۔ ولا یحملنکم استبطاء الرزق، اور کبھی ایسا ہوتا ہے وقت پر روزی تمہیں نہیں ملتی ہے، روزی نہ ملنے کی وجہ سے، دیر سے آنے کی وجہ سے، ان تطلبوہ بمعاصی اللہ، اللہ تعالیٰ کے گناہوں نافرمانیوں کے ذریعے، ظلم کے ذریعے روزی کو تم حاصل کرنے میں جلد بازی کرو حرام طریقے سے۔ پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ تمہارے مقدر میں ہے تو تم کو ملے گا، مگر حرام طریقے سے روزی کمانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا، زمینوں کو ہڑپ کر جانا اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، غلط بات کہہ کر مال ہتھیانا، ایسا کام نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، فرمایا خبردار سن لو، اللہ تعالیٰ کے پاس ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس میں ہے رزق، وہ اللہ کی اطاعت سے، اس کی بندگی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز اللہ کے پاس سے آپ لینا چاہتے، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ، تو روزی اللہ سے ملتی ہے تو اللہ کی نافرمانی سے جو روزی حاصل کی جاتی ہے اس میں آپ کی ہلاکت ہے، کیونکہ اوپر آپ نے سنا جنت والے کام، جہنم والے کام اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ جنت والے کام کرے۔ حدیث کے اور الفاظ بتاؤں گا میں آپ کو، یہ حدیث امام بہقی نے روایت کیا ہے سنن شعب الایمان میں، اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کے علاوہ دوسرے صحابہ نے بھی روایت کیا ہے، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام البانی نے حسن صحیح کہا ہے۔ اور اس کے اندر اللہ عز و جل نے بتا دیا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنت والا راستہ اور جہنم والا راستہ، دو ہی راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، دن ہے یا رات ہے، اچھا یا برا ہے، جنت اور جہنم، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے جنت والے راستے پہ چلنا ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، مسلمان ہے تو کوشش کرے ہمیشہ جنت والے راستے پہ چلے، اور جہنم والا راستہ لے کر ادھر سے ادھر سے منہ مارنا، اپنے آپ کو جہنم پر چلانا، اس سے احتیاط کرے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رزق ہر ایک کا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ یہ رزق کا پیالہ ہے، آپ اس کو پانی میں ڈبوئیں، باڈی میں ڈبو، سمندر میں ڈبو، کہیں بھی ڈبوئیں، آپ کو اتنا ہی پانی آئے گا جتنا آپ کی بالٹی ہے، جتنا آپ کا پیالہ ہے، اس سے زیادہ کہیں بھی آپ ڈبونے سے زیادہ نہیں آتا ہے۔ سعودیہ کو جاؤ، ہندوستان میں رہو، اتنی ہی بھی روزی ملنی ہے جتنا آپ کو کھانا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ موت اور انسان کی روزی، ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اور موت اور رزق تقسیم کر دیا ہے۔ موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق اس کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ نام بہانہ ہے کورونا، بہانہ ہے ایکسیڈنٹ، بہانہ ہے بیماری، بہانہ ہے فلاں فلاں، لیکن موت ایمان ہمارا ہے کہ تقدیر میں جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہے اس سے زیادہ کوئی نہیں جیتا۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے ایک لمحہ آگے نہیں، ایک لمحہ پیچھے نہیں۔ اس لیے موت، جوانی، بڑھاپا، بچپن کوئی قید نہیں ہے، اللہ نے جس کو جتنا لکھا ہے اتنا لکھے آدمی زندہ رہے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی موت سے آگاہ رہے اور ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے پاس اس کو جنت سے نکال کر جہنم میں لے جائے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی فرمایا طلب الدنیا، دنیا کی طلب، ہوس، خواہشات دنیا،
حرام مال کے ذریعے، جیسا کہ سب کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو لوگوں کے پاس غلط باطل طریقے سے، فاسد طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ آج مال کا فتنہ، لوگوں کے اندر تمیز ختم ہو گئی ہے، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر افراط اور تفریط، جیسے چاہے ہر آیت در گھسیٹ عام باشدیا کبیٹ، جیسے بھی ہو سب مال سمیٹنے کی ہوس، مگر یہ چیز اس کے لیے بڑا خطرہ ہے، بڑی بربادی ہے، بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، کہتے ہیں خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ ایک حدیث اور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما حل، جو حلال ہے اس کو لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حلال ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ سے دعا کرے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں۔ تو آدمی رزق حلال کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطب مطعمک، اپنے رزق کو حلال کرو تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکلہ حرام، کھانا حرام کا، مشربہ حرام، پینا حرام کا، ملبسہ حرام، حرام کپڑے پہنتا ہے، وغذی بالحرام، اس کے اندر حرام غذا ڈالی گئی ہے، انا یستجاب لذلک، کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ یا رب یا رب، ہاتھ اٹھا کے لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، جب دیکھو مسجد میں دم پڑھ پہ دم زمین کو گھسیٹتا رہتا ہے، جسم کو گھستا رہتا ہے، دعائیں پڑھ کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، جب دیکھو دعا میں مشغول ہے، مگر معاملات کتنے خراب ہیں، ظلم کتنا ہے، معاملات میں ہڑپ کر کے بیٹھا ہے، دلوں کو توڑ کے رکھا ہے، خاندان کو پھوڑ کے رکھا ہے۔ تو ایسا انسان یہ سب کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ معاملات کو صحیح ہونا چاہیے، اخلاق کو درست کرنا چاہیے، رزق حلال کی کوشش کرنی چاہیے، رزق حلال، کیونکہ رزق حلال جنت میں جائے گا، اور جو غذا حرام طریقے سے بدن پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جو جسم حرام مال سے پلا ہے وہ کہاں نہیں جائے گا؟ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دوستو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تقدیر پر بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رزق حلال طلب کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ رب العالمین کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔